حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلمان عطا کیا جو بہترین بندے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ اس طرح آپ خاندان نبوت میں پیدا ہوئے اور آپ کی پرورش بھی خاندان نبوت میں ہوئی۔ جہاں وحی نازل ہوتی تھی آپ نے حکمت اپنے والد سے حاصل کی، اسی طرح آپ نے حسن اخلاق والد سے پایا اور باقی غیبی علوم پائے۔ غیبی علوم اللہ کی نعمت ہیں اور اس سے ملتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اواب کا لقب دیا گیا۔ اواب کے معنی عبادت کو اس کے اعلیٰ ممکنہ شکل میں انجام دینا ہے، اسی طرح اس چیز کو ناپاک کرنا جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو، اور ہر اس چیز کو انجام دینا جو اللہ کو پسند ہو، اسی طرح وہ عبد الصالح قرار دے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا اور اللہ کی طرف سے خوب رجوع کرنے والے تھے۔ آپ نے ہر چیز میں اپنے والد سے وراثت پائی۔ اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے سلمان داؤد کے وارث بنے اور بولے، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں سب طرح کی چیزیں عنایت ہوئی ہیں، بے شک یہ تو ایک نمایاں فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ خصوصی ولایت بھی عطا کی تھی، جیسے آپ کا پرندوں پر حکومت کرنا اور ان کی زبانوں کو سمجھنا۔ آپ کو جو چیز والد سے وراثت میں ملی وہ فقط مال و دولت نہیں تھی، بلکہ آپ بادشاہت، علم اور نبوت میں بھی وراثت بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس کے باوجود حضرت سلمان علیہ السلام دیگر انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام کی طرح ابتلاء اور آزمائشوں میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء پر آزمائشیں نازل کرتا ہے تو ان کے نتیجے میں انہیں موجودہ درجات سے بھی بڑے درجات دیتا ہے۔ اس طرح اللہ کے ہاں ان کی شان و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اور اوصیاء پر نازل ہونے والی مشکلات دیگر لوگوں کے لیے سبق کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ سب سے بڑی آزمائش جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو مبتلا کیا وہ ان کی کرسی پر میت کا رکھا جانا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور ہم نے سلمان کو آزمایا، ان کے تخت پر ایک جست ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا سختی امتحان تھا جس میں لوگ حضرت سلمان علیہ السلام کے نبوت میں شک کرنے لگے اور ان سے روگردانی کرنے لگے، بلکہ انہوں نے ان کی نسبت ایسی باتوں کی طرف دینے شروع کر دی جو آپ میں سے نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو اس کے ساتھ یہ امت کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب حضرت سلمان علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہونے والا تھا اس وقت جن اور شیاطین ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر یہ فرزند رہا تو ہمیں اسی طرح رکھے گا جیسے ان کے والد نے ابتدا میں رکھا تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے ان کے بچے کے لیے خطرہ محسوس ہوا تو آپ نے اسے بادلوں میں پا لیا۔ آپ نے اس کی بہت حفاظت کی، مگر آپ نے اسے اپنی کرسی پر مردہ پایا۔ یہ ایک تنبیہ تھی کہ کوئی چیز اللہ کے فضل سے نہیں بچا سکتی، فیصلے سے نہیں بچا سکتی، اور آپ کے شیاطین سے یوں خوف کرنے لگے کی وجہ سے باز پرس بھی کی گئی ہے۔ خصوصاً آپ نے اپنے بڑے دربار میں یہ بات کی تھی کہ میں آج اپنی 100 بیویوں کے ساتھ بستری کروں گا تاکہ اس سے 100 بیٹے پیدا ہوں اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ آپ کی گفتگو بچوں سے محبت کی وجہ سے تھی اور آپ یہ سب کا سب اللہ کی اطاعت اور اس کی مدد میں چاہتے تھے۔ آپ کی ذات گرامی اس سے بلند ہے کہ آپ دنیاوی لالچ میں ایسا کرتے۔ لوگ اس سے سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ اس سے کلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے آپ نے مغفرت طلب کی اور دعا کی اور نعمتوں کو جاری رکھے، جیسے آپ نے کے لیے ہوا کہ مسح کر دیا گیا، شیاطین کو شکست دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسے بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے شان نہ ہو، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسر کر دیا، جدھر وہ ہو جانا چاہتے تھے ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ اسی طرف چل پڑتی تھی، اور ہر قسم کے مامار غوطہ خور شیاطین کو بھی مسر کیا اور دوسروں کو بھی
جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عنایت ہے، جس پر چاہو احسان کرو اور جس کو چاہو روک دو، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے ہاں یقیناً قرب اور نیک انجام ہے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر آپ کو صالح اور مومن حق کا خطاب ملا، کیونکہ آپ ان کی مصیبتوں پر صبر کیا جن میں آپ مبتلا ہوئے تھے۔